سورۃ التوبہ آیت نمبر 36-37 یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ ان عدت الشہور، ان بے شک، عدہ گنتی، تعداد، الشہور مہینوں کی۔ یہ جو اردو میں ایک لفظ طلاق کے بعد یا عورت کے وفات کے بعد جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا، عدت، اس کے پیچھے بھی یہی تصور ہے کہ وہ ایام گنتی ہے کہ بھئی جو ہے نا مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، تو اگر طلاق ہے تو عدت پوری ہو گئی، اور اگر وفات ہے تو 4 مہینے 10 دن وہ عدت۔ عند اللہ، اللہ کے ہاں، 12 12 شہرن مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ کتاب سے مراد یا تو اللہ کا فیصلہ ہے، کتاب سے مراد لوح محفوظ میں۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن پیدا کیا ہوا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو۔ منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 حرم، حرمت والے مہینے ہیں۔ وہ 4 حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ تینوں تسلسل کے ساتھ ہیں، اور چوتھا رجب کا ہے۔ یہ 4 مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ دین کے معنی میں بھی آتا ہے، دین حساب کے معنی میں بھی آتا ہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ یہ جو دین ہے دین اسلام، القیم، یہ کیا ہے؟ مضبوط، اور قائم سے کے علاوہ ایک اور لفظ ہے جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ ذالک الدین القیم، یہ دین مضبوط ہے، اور یہ اصل میں یہ درست۔ اور اگر حساب کے معنی میں لینا تو یہ جو حساب ہے اللہ کی طرف سے، ذالک الدین القیم، یہ حساب درست ہے۔ اگلا جو جملہ ہے غور کرنے کا ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہ فیہن کی ضمیر کا مرجع یہ 12 ہے۔ پس نہ تم ظلم کرو، فیہن، اس میں، انفسہم، اپنی جانوں پر۔ اس آیت کے اس ٹکڑے کو بنیاد بنا کر بعض علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے لیے قمری مہینوں کے علاوہ کسی اور مہینے سے حساب کرنا جائز نہیں ہے، وہ اپنے سارے معاملات قمری مہینوں سے کریں گے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے جو مہینے بنائے ہیں قمری مہینے، اور اسی کے ذریعے سے سارا جتنا بھی حساب کتاب ہے، آپ کے نماز ہے، روزہ ہے، یہ ساری چیزیں، حج ہے، یہ سب کس کے ساتھ ہے؟ زکوٰۃ ہے، یہ سب جو ہے نا جو قمری مہینے ہیں ان کے ساتھ ہے، گویا کہ چاند کے ساتھ ہے یہ سارے۔ اچھا، پھر یہ اب سے نہیں ہے، اللہ فرماتے یوم خلق السماوات والارض، یہ اس دن سے ہے کہ جس دن اللہ نے آسمان زمین یہ نظام بنایا، تو اس نظام میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارا پہلے سے ہی بنایا کہ بھئی 12 مہینے ہوں گے، اور وہ 12 مہینے جو محرم سے جس کی ابتدا ہوتی ہے اور ذوالحج پہ جا کر جس کا اختتام ہوتا ہے، یہ مہینے حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی جو ہے نا مہینے چلتے تھے، اور اسی
جو ہے نا میں حج کے لیے لوگ آتے تھے. یہ تو جب مکہ والوں نے دیکھا کہ بھائی ظاہری بات ہے حج جب ان مہینوں کے ساتھ ہو تو کبھی حج سردی میں آ رہی ہے اور کبھی گرمی میں. اب سردی گرمی میں آنے کی وجہ سے ان کے تجارت کا ان کے کاروبار کی ڈسٹربنس ہوتی تھی. اس لیے انہوں نے کہا کہ بھئی ایسے کرو کوئی 3 4 دن اس میں جو ہے نا بڑھا کے اور اس کو شمسی جو سال ہے اس کے برابر کر کے تاکہ جو ہے نا گرمی میں آئے یا سردی میں آئے کسی دوسرے مہینے میں نہ آئے تاکہ ہمارا جو کاروبار ہو وہ ڈسٹرب نہ ہو. تو فلا تظلموا فیہن انفسکم، اب نہ تم ظلم کرو اس میں اپنی جانوں پر. وقاتلوا المشرکین کافہ، اور قتال کرو، لڑو، المشرکین مشرکین سے، کافہ سب کے سب سے، کما یقاتلونکم جیسے کہ وہ لڑتے تھے، کافہ تم سے سارے کے سارے. اب یہ جو کافہ کا لفظ ہے نا یہ اس کا تعلق قاتلو کے انتم سے ہے کہ تم لڑو سارے کے سارے مشرکین سے جیسے کہ وہ سارے کے سارے لڑتے تھے تم سے. اور یا اس کا تعلق مشرکین کے ساتھ ہے، مطلب ہے کہ تم لڑو سب کے سب مشرکین سے جیسے کہ لڑتے تھے تم سے سارے کے سارے، جیسے کہ مشرکین لڑتے تھے تم سب سے. تو گویا کہ دونوں کے ساتھ اس کا تعلق قاتلو کے انتم سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ لفظی مشرکین کے ساتھ کے کافہ یا تم سارے کے سارے یا مشرکین سارے کے سارے، دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. وَاعْلَمُوا، اور جان لو تم سب، ان اللہ بے شک اللہ، مع المتقین پرہیز گاروں کے ساتھ ہے. انما النسیء، صرف النسیء مہینوں کا آگے پیچھے کرنا. یہ نسیء ٹرمینالوجی ہے، اصطلاح ہے. یہ چونکہ یہ 4 مہینے تھے اور یہ اسلام سے قبل بھی ان 4 مہینوں میں لڑائی کی اجازت نہیں تھی. یہ جو 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، سفر، اب مشرکین کو جب ہوتا تھا کہ بھائی نہیں اس مہینے میں ہم نے لڑنا ہے، یا جو ہے نا کوئی مہینہ ایسا آتا تھا کہ جس میں نہیں لڑنا ہوتا تھا تو اس کو کہتے تھے بھائی ٹھیک ہے یہ جو محرم میں جا کے نا ہم نے لڑنا ہے، تو یہ اس محرم کو اٹھا کے ادھر لا کے اس کو محرم کر دیتے تھے اور جو ہے نا اس کو حلال کر دیتے تھے اور اگلے والے کو جو ہے نا حرام کر دیتے تھے. اس کو نسیء قرآن کہتا ہے. انما النسیء، یہ جو مہینوں کا آگے پیچھے کرنا اور مہینوں کا ہیر پیر، زیادۃ فی الکفر، یہ کفر میں کیا ہے؟ زیادتی ہے. چنانچہ سن 10 ہجری کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ، بہت سارے لمبا خطبہ ہے لیکن اس میں اس سے متعلق ایک جملہ فرمایا تھا، ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ زمانہ اپنے ہیر پیر کے بعد اب اپنی اصل حالت پہ میں لے آیا ہوں، اور وہ اصل حالت وہ والی ہے کہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے اس کو آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا. گویا کہ یہ تو اس کو آگے پیچھے کر کے اس کی شکل ہی بگاڑ دی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ ساروں کو اپنی ترتیب پہ کر کے پھر یہ جملہ فرمایا کہ ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ زمانہ اب اپنے ہیئت پہ جیسے پہلے تھا گھوم پھر کے آ گیا اور اس دن کی طرح جس دن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پیدا کیا. تو یہ جو مہینوں کا آگے پیچھے کرنا ہے، زیادۃ فی الکفر، یہ زیادتی ہے. کفر تو ہے ہی ہے ان کا، لیکن یہ کفر میں بھی کفر در کفر ہے. یضل بہ، گمراہ کیا جاتا ہے، بہ اس کے ذریعے، الذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے پہلے سے گمراہ ہے لیکن یہ مزید گمراہی میں پڑ جاتے ہیں. اب یہ کرتے کیا؟ یحلونہ عاماً، وہ حلال
ٹھہراتے ہیں ہو اسے عامن ایک سال، وَيُحَرِّمُونَهُ اور حرام ٹھہراتے ہیں عامن ایک سال، گویا کہ اپنی مرضی کے مطابق۔ اگر محرم کا مہینہ ہے، لڑنے کا دل چاہ رہا ہے اور لڑنے کے حالات بن رہے ہیں، انہوں نے کہا چلو اس کو محرم کی بجائے ہم کیا بنا لیتے ہیں، سفر بنا لیتے ہیں، اگلے سال جو سفر آئے گا اس کو محرم بنا لیں گے۔ لیواطئوا، اچھا یہ کیا کر، ظاہری بات ہے 12 مہینے تو ان کو بھی پتا تھا کہ بھائی 12 مہینے تو ہے، اور 12 مہینے جو ہے نا جو نام ہے اس حساب سے، تو ایک کو دوسرا بنا کے دوسرے کو پہلا بنانا مقصود کیا تھا، لیواطئوا، تاکہ وہ پورا کر لے عدت تعداد ما حرم اللہ، جو اللہ نے۔ اب اگر محرم کو سفر بنا لیا تو ظاہری بات ہے محرم پھر حرمت والے مہینے تو 3 ہو گئے، چوتھا مہینہ کدھر، تو وہ آگے جا کر سفر کو محرم بنا لیتے تھے تاکہ وہ تعداد کیا ہو جائے پوری۔ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور حلال قرار دیتے تھے اس کو ما حرم اللہ، جو اللہ نے ان کے لیے کیا کیا، حرام۔ زُيِّنَ لَهُمْ، مزین کیا گیا ان کے لیے، سوء اعمالہم، ان کے برے اعمال۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تبارک و تعالی نہیں رہنمائی کرتے، نہیں ہدایت دیتے ہیں القوم الکافرین، کافر قوم کو۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا۔